السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا، میں ہوں صدیقہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل صوت القرآن صفوان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنی علما، آمین۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا شیطانی وسوسے اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور ان کو زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ یعنی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ فتلقى، پھر سیکھ لیے آدم نے، من ربه، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر اللہ متوجہ ہو گیا ان پر، انہو، بے شک وہ اللہ، وہ التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب کہاں سنے تھے، اور وہ ایسے سنگ دل کہاں تھے کہ وہ اتنی باتوں کو برداشت کر جاتے۔ بے چین ہو گئے، فوراً معافی کی التجا کرنے لگے۔ اب زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، شاید خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معافی مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حال سے واقف ہیں، رحیم و کریم ہیں، یہ دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ تو اس آیت میں انہی کلمات کی بات ہو رہی ہے۔ تلقا کے معنی شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ آدم علیہ السلام کو جب توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی، ان کو سکھائے گئے، تو انہوں نے بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں، ایک اور جگہ قرآن کریم نے ان کو بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور معاف نہیں کرے گا، اگر ہم تغفر لنا، ہم کو بخشے گا نہیں، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور جگہ مذکور ہیں اس طرح کے کلمات، اس کو دعائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ کے جو معنی ہیں وہ رجوع کرنے کے ہیں۔ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہاں پہ جو توبہ کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر آگے فرمایا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جب توبہ
کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور رحیم و کریم ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قلنا اهبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعا تم سارے کے سارے، فإما یاتینکم اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبیا بس جس نے تبیا پیروی کی یا جو چلا، خدا یا میری ہدایت پر، فلا خوف نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب دوبارہ اس کو لانے کی کیا وجہ تھی؟ پہلی آیت میں جو کہا گیا کہ زمین پر اتر جاؤ، وہ اترنا بطور سزا کے تھا، اس لیے اس کے ساتھ انسانوں کی دشمنی کا بھی ذکر کیا گیا کہ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ جب اتر کے جاؤ گے وہاں پہ تم لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ لیکن اب یہاں پہ جو دوبارہ زمین پر اترنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیا کہ زمین پہ اتر جاؤ، تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے زمین پر بھیجا اور اعزاز کے ساتھ بھیجا کہ اس کے ساتھ ہدایت کو بھیجنے کا ذکر کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کہ زمین پر جا کے تم نے حکومت کرنی ہے، خلیفہ کی حیثیت سے تمہارا نزول ہوگا۔ اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم کے وقت، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہوں اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ فمن تبع ہدا منی ہدن، میری طرف سے تمہیں ہدایت وہاں پہ پہنچے گی، فمن تبع ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے دو انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیم، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نمبر دو ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کہتے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے سے خوف رکھنا، اندیشہ ہو کہ آئندہ مجھے کوئی مصیبت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ اور یحزنون، حزن کہتے ہیں کسی مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے جو غم پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ والوں سے خوف اور غم دونوں کو نفی کر دی کہ ان پر نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف، کسی خواہش پر ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آخرت کی فکر اور غم، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال ان پر سب سے زیادہ ہوگی اور لوگوں سے زیادہ ہوگی جو اللہ والے ہیں۔ لیکن دنیا کی جو تکلیفیں ہیں ان کو تکلیفیں نہیں لگیں گی، دنیا کی اگر کوئی نعمت ان سے چھن جاتی ہے تو وہ اس پر غمگین نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ میں والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں، ہم فیہا وہ لوگ، فیہا اس دوزخ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں۔
ایسے مومنین جو ہدایت کا اقرار کرتے ہیں، ہدایت کو مانتے ہیں، وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں، عمل کے لحاظ سے وہ کتنے بھی گناہ گار ہوں، اپنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے ان کو ضرور نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔